بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لتم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. سامعین کرام، بات چل رہی ہے ماہ محرم میں کی جانے والی اعمال کا، چاہے وہ عمل صحیح ہو یا غلط ہو، چاہے ان اعمال کا تعلق شریعت اسلامیہ سے ہو یا ان کا تعلق شریعت اسلامیہ سے نہ ہو. انہی میں سے ایک عمل ہے نوحہ کرنا، لعن طعن کرنا، سب و شتم کرنا، یعنی جس چیز کی ضرورت نہیں ہے اسی چیز کو انجام دینا. نوحے کی ابتدا، ماتم کی ابتدا سن 352 یا ایک روایت کے مطابق 351، لیکن باضابطہ آفیشیل طور پر 352 میں اس کی ابتدا ہوتی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، آپ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ سن 61 ہجری کا ہے. گویا کہ آپ کی شہادت کے تقریباً 290 سال کے بعد یہ شروع ہوتی ہے. پتہ یہ چلا کہ شہادت حسین اور اس بدعت کے رواج پانے میں تقریباً 300 سالوں کا فرق ہے. پتہ یہ چلا کہ ان 300 سالوں کے درمیان پائے جانے والے مسلمان، چاہے ان کا تعلق محدثین سے رہا ہو، چاہے ان کا تعلق مفسرین سے رہا ہو، چاہے ان کا تعلق فقہا سے رہا ہو، یعنی جتنے بھی لوگ تھے یا کسی بھی طبقے میں ان کا تعلق رہا ہو، ان کے یہاں اس بدعت کا رواج نہیں تھا. یعنی وہ اس بات کو اچھا تصور نہیں کرتے تھے. لیکن بغداد کے اندر جب شیعہ حاکم معز الدولہ نے سن 352 ہجری میں اس کی ابتدا کی شروعات کی، تو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں بدایہ اور نہایہ کے اندر یہ بات بھی مذکور ہے کہ وجہ یہ بنی کہ اس نے صرف اس لیے شروع کیا کہ حضرت معاویہ پر سب و شتم کیا جا سکے، اسے برا بھلا کہا جا سکے. یعنی جو بنیاد پڑی وہ غلط طریقے سے پڑی. بنیاد اموی خلافت کو نیچا دکھانا، ان کے خلاف اپنی ناپاک زبانوں کا استعمال کرنا. اسی طریقے سے علامہ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سن 351 ہجری میں شیعوں نے بغداد کی مسجدوں میں یہ عبارت لکھوا دی کہ جس نے حسین پر ظلم کیا، اور بعض مساجد میں صراحت کے ساتھ اس بات کو لکھایا کہ معاویہ پر اللہ کی لعنت ہو. یہاں تک کہ اس نے لکھایا کہ بغداد کی مسجدوں میں یہ عبارت چسپاں کروائی، لکھائی کہ جس نے فدق میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حق نہیں دیا اس پر اللہ کی لعنت ہو. اور
جس نے ابو ذر غفاری کو جلا وطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ تمام الفاظ، یہ تمام ترکیبیں جب مساجد میں لکھ دی گئیں، جب سنی مسلمانوں کو پتہ چلا تو انہوں نے راتوں رات اس کو مٹوا دیا۔ چنانچہ مصالحت کے پیش نظر ایک وزیر کے درمیان سمجھوتا ہوا تو لکھایا گیا کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جس نے آل بیت پر ظلم کیا۔ جو صراحت پچھلے موجود تھی کہ حضرت معاویہ پر اس صراحت کو ختم کر دیا گیا، چنانچہ وہیں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ آج جو ہم اور آپ روپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی کیفیت ہے۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں کہ جب 300 سالوں کے درمیان کا خلا موجود ہے، اس درمیان میں یہ چیز نہیں تھی تو اس کے صحیح ہونے میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات، جس کی ابتدا ہی برائی پر ہو، کسی کے نیچا دکھانے پر ہو، کسی کی تذلیل و توہین پر ہو، وہ کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اس کی ابتدا خاندان امیہ، خاندان بنو امیہ پر لعن و طعن کرنا ہے۔ آج دیکھیں جب ماتم کرتے ہیں، چاہے وہ 1 محرم سے لے کر 10ویں محرم تک عزاداری ہو، مجالس کا انعقاد ہو، جس کو شیعوں سے کنورٹ ہو کر، الگ ہو کر آج ہمارے سنی بھائیوں میں آ گیا ہو۔ انشاءاللہ آگے چل کے میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا کہ یہ لوگ کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کی جرأت اور ان کی کیا کہتے ہیں ریشہ دوانی دیکھیے کہ عزاداری کے نام پر، مجالس کے نام پر، ماتم کے نام پر کس طریقے سے اپنے لفظوں کا استعمال کرتے ہیں جو نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ نوحہ یہ سن 352 ہجری میں باقاعدہ اس کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور جب سے شروع ہوئی اس کا موجد معز الدولہ ہے، آج تک یہ برابر قائم ہے۔ لیکن اسلام کی نظر میں یہ جرم ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے رخسار پر مارے، اپنے رخسار پر، اپنے گالوں پر چوٹ پہنچائے، اپنے گالوں کو زخمی کرے اور اپنا گریبان چاک کر لے، اپنا کرتا پھاڑ ڈالے، اپنے آپ کو تکلیف پہنچائے، اور جس طریقے سے جاہلیت کے اندر جاہل لوگ جنہیں طریقہ نہیں تھا، جن کے پاس علم نہیں تھا، جن کے پاس شعور نہیں تھا، وہ لوگ مصیبتوں میں چلاتے تھے، روتے اور گڑگڑاتے تھے، اپنے کپڑوں کو پھاڑتے تھے، سڑکوں پر بیٹھتے تھے، کیونکہ بے شعوری کی بنیاد پر ایسا کرتے تھے، ایسے انجام دیتے ہیں، کرتے ہیں۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس تو شعور ہے، اللہ نے ہمیں علم سے نوازا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا سب کچھ بتایا ہے، ان کے پاس نہیں تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں ہماری امت کے اندر، ہماری قوم کے اندر، جس کو ہماری قوم کے لوگ کرنا کبھی نہیں چھوڑتے ہیں اور کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور وہ چیزیں جاہلیت میں بھی کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، الفخر فی الاحساب، یعنی قومیت پرستی، قومیت پر حسب کرنا، فخر کرنا، تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا، والطعن فی الانساب، اور نسب میں طعن و تشنیع کرنا، برا بھلا کہنا، یعنی یہ کہنا کہ اس کی نسل ہی خراب ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں، یعنی گویا پوری نسل ہی خراب ہے، یعنی نسل کو برا بنا کہنا، پوری اس کی ابتدا سے لے کر انتہا تک پورے چین کو جو اس کی چلی آ رہی ہے اس چین کو برا بھلا کہنا، یہ بھی ہمارے یہاں پایا جاتا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 4 چیزیں جاہلیت میں موجود تھی لیکن ہماری قوم اس کو کرنا نہیں چھوڑے گی، وہ یہی ہے، ہم اور آپ علاقے پر فخر کرتے ہیں، ہم اور آپ خاندان پہ فخر کرتے ہیں، ہم اور آپ ملک پر فخر کرتے ہیں، ہم اور آپ نسبوں کو طعنہ دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، خاندان میں پھوڑ دیتا ہے،
اس کو کیا بات کرتے، اس کو چھوڑو، اس کا باپ ایسا تھا، اس کا دادا ایسا تھا، پردادا ایسا تھا، یعنی پوری نسل کو لپیٹ لیتے ہیں۔ تو الطعن فی الانساب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ استسقاء بالنجوم، بارش کے ذریعے سورج چاند کے ذریعے بارش طلب کرنا، یا چاند کے ذریعے اپنے معاملات کو حل کرانا، یہ بھی ہمارے یہاں پایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والنیاحہ اور نوحہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت نوحہ کرتے کرتے مر گئی اور اس نے توبہ و استغفار نہیں کی تو کل قیامت کے دن ایسے اٹھائی جائے گی کہ اس کے یہاں اس کے سر پر تارکول کا لباس ہوگا اور وہ اسی میں پریشان ہوگی، یعنی اس کی علامت ہوگی۔ تو یہ 4 چیزیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں، اس سے بچنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ نوحہ اسلام میں نہیں ہے، اسی لیے حضرت ابو بردہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے والد محترم حضرت ابو عیسیٰ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، یعنی ان کو بخار بہت تیز آ گیا اور غشی طاری ہو گئی۔ آپ اپنی بیوی کے پیر پر اپنا سر رکھ کر لیٹ گئے، اپنی بیوی کے پہلو میں سر رکھا اور سو گئے، لیٹ گئے، کیونکہ غشی طاری ہو گئی، بخار کی کیفیت بہت زیادہ تھی۔ جب انہوں نے یہ کیفیت دیکھی کہ شوہر کی حالت ہے تو زور زور سے رونے لگی، چلانے لگی، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ جواب نہیں دے رہے تھے۔ جب انہیں کچھ افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں جس سے میرے نبی نے برات کا اعلان کیا ہے، یعنی تمہارا یہ عمل، تمہارا یہ چلانا گڑگڑانا یہ خلافت شرع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے۔ اس لیے ابو موسیٰ اشعری نے اپنی بیوی کے اس عمل سے برات کا اظہار کر دیا۔ آج ہم مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمانوں کے غیر ثابت شدہ اعمال سے برات تو چھوڑیے، کہتے کرنے دیجئے، ہمیں اس سے کیا مطلب ہے، ہم تو خاموش رہیں۔ کیوں خاموش رہیں بھائی، کیوں خاموش رہیں؟ کوئی ایک ریزن تو ہونا چاہیے۔ ایک صحابی رسول اپنی بیوی کی غیر شرعی عمل پر نکیر کرتا ہے سامنے اور اس سے اپنی برات کا اعلان کرتا ہے۔ کیا ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ اگر کوئی کسی صحابی پر، کسی تابعی پر یا اسلام پر غلط آروپ لگاتا ہے، غلط الزام لگاتا ہے، کیا ہم اس کی صفائی بھی پیش نہیں کر سکتے؟ کیا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ خاموش رہ؟ نہیں، خاموش رہنا مناسب نہیں ہے، دندانے شکن جواب دیا جانا ضروری ہے تاکہ یہ معلوم چلے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا موقف یہی ہے اور سلفیوں کی کا شعار یہی ہے، ان کی فخر کی بات یہی ہے، ان کے یہاں سب سے بہترین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی مخالف پر خاموش نہیں بیٹھتے، اس کا جواب دیتے ہیں، دندانے شکن جواب دیتے ہیں۔ اگر کوئی غلط آروپ ہے، کوئی غلط الزام ہے تو کتاب و سنت کی روشنی میں، تاریخ کے آئینے میں مستند دلیلوں سے، مستند حوالوں سے اس کی رد کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ عمل غلط ہے، اسلام سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں، جس ماحول میں بھی رہیں، اگر غلط ہے تو غلط ثابت کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے ایمان کی تقسیم کی تھی کہ ایمان کے مراتب یہ ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا یہ ہے ایمان کہ آپ کے سامنے یا آپ کی موجودگی میں، آپ کی جانکاری میں کوئی غلط کام ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں تو ایمان کا اعلیٰ درجے کی علامت یہ ہے کہ اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روک دے، نہیں ہو سکتا یہ کام، غلط ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دی، آپ گھر میں ہو رہا ہے، گھر میں روک دیجئے، آپ کی ماحول میں، آپ کے سوسائٹی میں، سماج میں روک دیجئے، آپ کے علاقے میں روک دیجئے، آپ کے شہر میں ہو رہا ہے، شہر میں روک دیجئے، یعنی جہاں جہاں آپ کی حیثیت اور آپ کا رتبہ مرتبہ کام کر رہا ہو، اپنے رتبے کا مرتبے کا استعمال کرتے ہوئے اس غلط کام کو روک دیجئے۔ یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، سب سے اچھا درجہ ہے۔ اس کی طاقت نہیں ہے، آپ صاحب حیثیت نہیں ہے، کم سے کم کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھ رہے، زبان تو کہہ ہی سکتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ غلط ہے،
اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر دل سے کہہ دے، اگر زبان سے کہہ دے تب بھی اچھا ہے۔ اگر آپ زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے، ہاتھ سے روک نہیں سکتے، زبان سے کہہ نہیں سکتے، تو کم سے کم اپنے یہاں یہ تو پیدا کیجئے کہ اپنے دل میں یہ بات پیدا ہو کہ میں روک نہیں سکتا، زبان سے بول نہیں سکتا، لیکن فلاں کا عمل، فلاں قبیلے کا عمل، فلاں خاندان کا عمل، فلاں لوگوں کا عمل اسلام کے خلاف ہے، اس لیے میں اس کو دل سے ناپسند کرتا ہوں، دل میں اس کو برا جانیے۔ آپ نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ لیکن کم سے کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا، چہ جائے کہ اس پر ہم دلیل مانگیں، اپنے دل میں برا جانیں، دل میں برا جانیں، یہ ایمان کی علامت ہے۔ انشاءاللہ مزید تفصیلات اگلے درس میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کا سچا خادم و سپاہی بنا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔